من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ احزاب یہ سورہ نمبر 33 ہے. پارہ نمبر 21 سے شروع ہوتی ہے اور 22 پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تقریباً یہ آدھے پارے کی صورت ہے. اس میں کل جو ہے 73 آیات اور 9 رکوعات اور 9 آیات سمجھے رکوع ہیں اس میں. اور یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں جنگ احزاب کا بھی جو ہے نقشہ پیش کیا گیا ہے. خاص طور سے اس میں جو ہے مومنوں کا کیا کردار رہا اور منافقوں کا کیا کردار رہا. اور پھر ایک مسئلہ جو آ گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے تعلق سے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈجسٹ کیا ہے. تو چونکہ ہمارا جو ہے سلسلے وار جو پروگرام چل رہا ہے سیرت النبی کا، اس میں ہم ازواج مطہرات کے تعلق سے بیان کر رہے تھے. اب پچھلے ہفتے جو ہے 4 ازواج مطہرات کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جو ہوئی تو اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو پہلی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اس لحاظ سے بالکل جو ہے نظر میں رکھنے والی شادی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچلر تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھیں. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی اس وقت تک نہیں کیے جب تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی. 25 سال کے بعد یعنی 65 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی کی. اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 50 سال کے قریب تھی. اور پھر دوسری شادی بھی ہوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی جو ہے ایک سن رسیدہ خاتون تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ. وہ تقریباً جیسے سمجھے کہ 50+ تھی، وہ بھی بیوہ تھی. اور پھر تیسری شادی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے کے حساب سے شادی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے خواب میں بار بار دکھایا اور اس کا کیا ریزن تھا وہ میں پیش کر چکا ہوں. اور چوتھی شادی جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی دوست تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی تھی. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین میں سے 2 کو جو ہے جو دوستی تھی دینی دوستی اس کو اور مضبوط کر دیے، رشتہ داری میں بدل کر اور وہ گہرا ہو گیا. کیونکہ آدمی ایک ساتھ رہتا ہے تو کبھی جو مزاج کے خلاف بھی بات آ جاتی ہے تو آپسی دوستی رہے گی تو کبھی بھی آدمی جو ہے دور ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دی گئی ہو تو پھر آدمی دوستی توڑنے کے بارے میں 100 مرتبہ سوچے گا. تو آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 جانشین بنے ہیں جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، تو ان کو جو ہے اس بندھن میں باندھ دیا کہ 2 جو شروعات کے تھے ان کو جو ہے سسر کا درجہ دے دیا اور 2 جو
نیچے کے تھے، یعنی تیسرے نمبر اور چوتھے نمبر کے خلفاء راشدین میں سے ان کو داماد کی حیثیت عطا کر دی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد لگتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت جو ہے حکمت سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں جو ہے ٹاپ کے جو تھے، ہم کہتے بھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق و عمر فاروق عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب، یہ 4 ٹاپ موسٹ جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینی بھائی، دینی اخوت سے آگے بڑھ کر کے اور گہرا کر دیے اور اس کو رشتہ داری میں بدل لیے۔ تو اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ابھی کبھی جو ہے ناراضگی بھی ہو جائے تو رشتہ داری کی وجہ سے آدمی پھر سمجھوتا کر لیتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہے 5ویں شادی، 6ٹھی شادی اور 7ویں، اور مجھے لگتا ہے کہ ٹائم تک جو ہے 3 ہی شادی ہو پائے گی، اور اس کے بعد اگر جو ہے رہ جائے گا تو پھر نیکسٹ ہفتے، لیکن 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ میں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج جو ہے 5ویں شادی جو ہوئی ہے ان کا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسی خاتون ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی صدمہ پہ صدمہ سے دوچار کیا اور بڑی سے بڑی آزمائش میں ڈالا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے غریب، غربا، مسکین، فقیر ان لوگوں کا بہت خیال کرتی تھی، بہت سافٹ نیچر کی تھی، بہت کائنڈ تھی اور بہت زیادہ سخی بھی تھی، جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا ام المساکین، تمام مسکینوں کی ماں کا رول ادا، جیسے مدر ٹریسا انڈیا میں جو ہے ابھی نوبل پرائز پر، تو اسی طرح سے جو ہے وہ اس زمانے میں یہ ایک ٹائٹل ان کو ملا تھا ام المساکین۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو آزمایا بہت۔ پہلی شادی ان کی ہوئی ہے، ارلی اسٹیج میں ایمان لے آئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کزن تھے، ان کا نام تھا طفیل بن حارث، ان سے ان کا نکاح ہوا، لیکن قدرت کا کرنا یہ کہ شوہر کا انتقال ہو، تو بہت صدمہ ہوا، عدت گزاری، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا، دوسرا نکاح بھی جو ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہی سے ہوا۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا عبیدہ بن حارث۔ یہ عبیدہ سمجھے کہ وہی تھے جو جنگ بدر میں جو ہے 3 جو مسلمان کی طرف سے نکلے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے یہ نکلے تھے، تو ان کی شہادت ہو گئی تھی بعد میں کیونکہ ان کو زخم آ گیا تھا۔ تو پھر جنگ بدر میں جو ہے ان کے شوہر کے عبیدہ بن حارث، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کا جو رزلٹ نکلا تھا کہ 70 کافر مارے گئے تھے، 70 جو ہے قیدی بنے تھے، اور مسلمانوں میں سے جو ہے 13 جو ہے آن دا اسپاٹ جو ہے شہید ہوئے تھے، اور ایک جو ہے راستے میں ہوئے تھے، یہی عبیدہ بن حارث تھے، انہی کے شوہر۔ تو پھر یہ بیوہ ہو گئے، تو ایک صدمہ اور لگا، پھر عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر شادی، اور کن سے شادی کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی سے، عبداللہ بن جہش، یہ زینب بنت جہش کے بھائی۔ زینب بنت جہش کون ہے؟ جو 7ویں نمبر پہ شادی ہوئی، جو برادر نسبتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیں گے، ان سے ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد 1 ہی سال کے بعد جو ہے جنگ احد پیش آ گئی، اس میں جو ہے عبداللہ بن جہش گئے، اور وہاں وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر خبر آئی کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، تو آپ سمجھے 3 صدمہ لگائیں، تو جس کی وجہ سے تو بالکل جو ہے ان کا جو ہے غم زدہ جو ہے زندگی ہو گئی۔ اب یہ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک جو ہے معاملہ الٹ گیا تھا جنگ بدر کا۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، تو جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ہاں، اس لحاظ سے یہ ہے کہ کافر جو ہے 23-24 مارے گئے تھے۔ اب آپ سمجھیے کہ 70 اگر جو ہے مسلمان شہید ہوئے ہیں تو کم سے کم 140 کے قریب تو زخمی بھی ہوئے، کئی لوگ جو ہیں۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ مدینہ ایک چھوٹی بستی ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے، تقریباً 2500-3000 کی آبادی،
اب اس میں یہ ہوا کہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کم سے کم 4-5 شادیاں کرتا تھا. وہ تو اسلام نے آ کر کے بینڈ لگایا کہ بھائی 4 سے زیادہ نہیں، ورنہ پہلے جو ہے 5 بیویاں 6 بیویاں 8 بیویاں جس کو جتنے جو ہے طاقت و حیثیت ہو اتنی کرتا تھا. اسلام نے آ کر کے اس کو روکا کہ نہیں 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو اس زمانے میں عام طور سے جو ہے کم سے کم آخری اسٹیج پہ رہتے 4 بیویاں تو عام طور سے آدمی رکھتا تھا. تو اس لحاظ سے اگر ایوریج آپ جو ہے 3 ہی پکڑ لیجئے، کسی کے 1 بھی رہی ہوگی لیکن موسٹلی کے 4، تو 70 لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں. تو کم سے کم جو ہے 70 لوگوں کے شہادت کے نتیجے میں مدینہ میں کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی؟ ایک آدمی کے 3 بیویاں بھی پکڑیں گے تو 7 یا 21، 210 عورتیں بیوہ ہوں گے مدینہ میں. اور مدینہ میں اگر جو ہے 3000 کی آبادی بھی پکڑ لیں تو مرد میں بچے 500، جوان 500، بوڑھے 500. اسی طرح عورتوں میں جو ہے بچیاں 500 اور جوان عورتیں 500 اور خواتین بوڑھی خواتین. تو 500 جو ہے سمجھے کہ جو شادی شدہ جوان تھے اس میں سے آپ سمجھ جائیے کہ 200 کے قریب جو ہے بیوہ ہو گئے. پھر بچے کتنے یتیم ہو گئے ہوں گے؟ اگر کسی کی 3 بیویاں ہیں تو کم سے کم 10 بچے تو ہیں ہوں گے. اب کتنے بچے یتیم ہوں گے، بے سہارا ہوں گے. تو معاشرہ بالکل ڈس بیلنس ہو گیا. اب یہ معاشرہ جو ڈس بیلنس ہو گیا ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، تو پھر یقینی بات ہے اگر ان کو انہیں اسی حال پہ چھوڑ دیا جائے تو فتنہ پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ برائی پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ آپ جانتے ہیں برائی پھیلانے میں اگر 10 مرد جو ہے اگر برائی پھیلانا چاہے تو اتنی نہ پھیلا پائے جتنے اگر ایک لڑکی برائی پھیلانا چاہے تو پورے معاشرے کو گندہ کر دے. اسی لیے اسلام کی پالیسی یہ تھی کہ کوئی بھی معاشرے میں کوئی بھی خاتون بنا شوہر کے رہے ہی نہیں. جیسے ہی وہ بیوہ ہو فوراً اس کی شادی، زیادہ زیادہ گیپ کتنا ہو تو عدت کی مدت. تو اس لحاظ سے معاشرہ جو ڈس بیلنس ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کو جو ہے بیلنس کیا جائے. کیسے بیلنس کریں گے بھائی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ بھائی جو بھی بچے ہیں اور جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اسی میں سے جو ہے ایک شیئر کر لیں. کسی کی اگر 2 بیوی ہے تو 1 کر لے، کسی کی 3 بیوی ہے تو 1 اور کر لیں. تو اس طرح معاشرے میں جو ہے ذمہ داری اٹھا لیں. پھر ان کی عورت کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی رہیں گے، ان کی بھی ذمہ داری اٹھا لیں. تو اب یقینی بات ہے کہ چیریٹی بیگن سیٹ ہو. جب کوئی بات کی نصیحت کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھ کر کے خود کر کے بتائیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ایک کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. تو آپ کس کی اٹھاؤں؟ تو جو سب سے زیادہ دکھی ہے اس میں خاتون، اسی کے میں اٹھا لیتا ہوں. تو زینب بنت خزیمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرابلم کے سولوشن کے تحت نکاح میں لے لیا کہ بھائی میں ایک کو جو ہے لیا ہوں، آپ لوگ بھی ایک ایڈجسٹ کر لو. اس طرح معاشرہ جو ہے پھر صحیح ٹریک پہ آ جائے. تو یہ جو ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی جو تھی، یہ عارضی جو ایک بہت بڑا پرابلم آ گیا تھا اس کے سولوشن کے طور پر یہ شادی. تو یہ جو ہے کچھ ہی دنوں تک جو ہے یہ زندہ رہ پائی، مشکل سے 8 مہینہ، اور پھر یہ اللہ کی پیاری ہو گئی. اور یہ واحد خاتون ہیں جن کے نصیب میں، یعنی خاتون سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں سے واحد لکی بیوی یہ ہیں جن کے نماز جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. ورنہ آپ جانتے ایک اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، لیکن وہ اس وقت نماز جنازہ جو ہے اس کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد جب 5ویں شادی، 6ٹھی شادی، 5ویں تو یہ تھی، 6ٹھی شادی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بھی بڑے خاندان کی تھی. اور یہ کس خاندان کی تھی اسی سے اندازہ آپ لگا لیجیے، یہ ابو جہل کے خاندان کی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، قبیلے مخزوم کی تھی. یہ ارلی اسٹیج میں ایمان لائے تھیں اور یہ شوہر اور خود دونوں جو ہے ہجرت کر کے حبشہ گئے. اور یہ شوہر بھی پوری فیملی جو ہے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ. تو ان کی بڑی قربانی ہے سمجھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کا نام جو تھا ہند بن ابی امیہ، ان کے شوہر کا نام تھا عبد الاسد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا تو اس کا نام انہوں نے رکھا سلمہ، یا بیٹی عطا کیا. تو اس سے جو ہے
ان کا لقب پڑ گیا ام سلمہ، ان کے والد کا لقب، ان کے شوہر کا لقب پڑ گیا ابو سلمہ۔ تو ابو سلمہ، ام سلمہ، سلمہ، یہ عربی میں جو ہے ام من ماں، ابو من باپ، ابو سلمہ، ام سلمہ، سلمہ۔ لیکن جب ان لوگوں کو جو حبشہ میں جو ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کا اچھے دن آ گئے ہیں، تو یہ لوگ پھر واپس آ گئے تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف ہجرت کرنا ہے، تو جس کو جو ہے جیسے موقع ملے ایک ایک کر کے نکلو۔ تو یہ سب سے پہلا خاندان جو ہے، گھرانہ جو ہے، یہ انہی کا تھا۔ اور کیسا جو ہے حادثہ پیش آیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ابو سلمہ لے کر کے نکلے ہیں، ایک ہی اونٹنی تھی، اسی پر جو ہے ام سلمہ کو بیٹھا دیے، گود میں سلمہ کو دے دیے، اور مہار پکڑ کے چلنے لگے کہ کچھ ہی دور جو ہے ابھی مکے سے باہر نکلے ہی تھے کہ ام سلمہ کے خاندان والے جو ہیں وہ آ کر کے گھیر لی کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ہجرت کر۔ کیوں ہجرت کریں؟ تو تم لوگ چین سے رہنے نہیں دیتے ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہجرت کر جا۔ کہا اچھا ابھی تو آپ حبشہ سے آئے ہیں، تو آپ سے جو ہم اپنی بچی کی شادی اسی دن کے لیے کیے تھے کہ آپ جو ہے یہاں ٹہلاتے رہیں، کہ آرام کے لیے کیے تھے۔ آپ کے میں جب سے جو ہے میں اپنی بچی کو دیا ہوں نکاح میں، آرام تو نصیب ہی نہیں اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیار ہے ہمارے ساتھ جانے کے لیے، تو آپ کو کیا پرابلم؟ کہا نہیں، اس زمانے میں قبائل سسٹم تھا، باپ بھائی کے جو ہے پورا اختیار رہتا تھا، لہذا یہ رونے بھی لگے، کوئی مانا نہیں۔ کہا کہ دیکھیے آپ کو جانا ہے تو جائیے، میری بچی نہیں جائے، رکھنا ہے تو صحیح سے رکھیے، نہیں تو ہم اب رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ تو پھر جب ابو سلمہ کا نہیں، ہم کو تو آرڈر ہے، ہم تو جائیں گے، چاہے بیوی جائے یا نہ جائے، یا جانے کی پوزیشن میں ہو یا نہ، تو اس لحاظ سے وہ کہے ہم جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے قدم بڑھائے کہ ابو سلمہ کے خاندان والے آ گئے، بولے کہ آپ اپنی بچی کو نہیں جانے دیں گے؟ کہا نہیں، ہماری بچی نہیں جائے گی۔ تو کہا پھر یہ جو گود میں بچہ ہے یہ تو ہمارے خاندان کا ہے، تب پھر یہ ہم کو دیجیے، پھر یہ ماں کے ساتھ بچہ نہیں رہے گا۔ تو ماں نے کہا ہم نہیں دیں گے بچہ کو، لیکن اس کی پھوپھی وغیرہ جو کھینچی تو پتہ چلا ہاتھ وہ پکڑے، پاؤں یہ پکڑے، کھینچنے میں جو بچے کا جو ہے بازو کھڑ گیا۔ لیکن ماں جب دیکھے کہ اس طرح تو بچہ جو ہے پریشانی میں آ جائے گا تو چھوڑ دی، جاؤ لے جاؤ۔ تو اب پتہ چلا کہ ابو سلمہ کہاں چلے گئے؟ یثرب، ام سلمہ میکے، اور سلمہ ددھیا، بالکل جیسے سمجھے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا نقشہ بنا ڈیوائڈ ہو گئی۔ اب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سال بھر روتی رہی گھر پر، اور کیسے روتی رہی؟ روزانہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش ہوا تھا، روزانہ سورج نکلنے کے بعد جو ہے میں اسی مقام پہ آ جاتی تھی اور دن بھر روتی رہتی تھی، اور پھر شام کے وقت جو ہے میں اپنے گھر واپس آیا۔ اور یہ ہی ہمارا معمول تھا، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد ہمارے خاندان میں سے کسی کو رحم آ گیا اور کہا کہ بھائی اس بچی کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ اگر شوہر کے پاس جانا چاہتے جانے تو، تم تو کھینچ کے لائے تھے کہ یہ آرام سے رہے گی، یہ تیسا آرام حرام کی ہوئی ہے۔ تو سب لوگوں کو رحم آیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جا۔ اب پھر جب جیسے مجھے جو ہے جانے کی اجازت دیے، تو پھر ہمارے سسرال والے بھی کہا کہ اچھا تم بچی کو جانے دو گے تو ہم بھی یہ پوتا کو اور یہ جو ہے اپنے بچے کو دے دیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں اکیلی عورت گود میں بچہ لے کر کے ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کے میں چلوں، بلکہ پیدل ہی چلوں۔ اب یہ تقریباً 450 کلومیٹر جانا ہے ایک تنہا عورت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان بن مظعون کی شکل میں ایک آدمی کو بھیج دیا جو ہمارے شوہر کے دوست تھے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مجھ سے کہا جو ہے ہجرت کرنے جا رہے۔ تو بولے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اتنا جو ہے بیابان میں اکیلے کیسے جائیں گے آپ؟ تو انہوں نے اپنے اونٹنی بیٹھا ہے، میں اس پہ بیٹھی، اور پھر وہ مہار پکڑ کے چلتے رہے، اور یہاں تک کہ مجھے جب قبا جو ہے بالکل قریب آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہی آپ کا شوہر ہے، آپ چلی جائیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں عثمان سے بہتر شخص دنیا میں نہیں دیکھا، اتنا پائس انسان، اتنا زیادہ جو ہے یہ کہ جب بھی کبھی ہم لوگوں کو جو ہے آرام کرنے کی ضرورت ہوتی تو اونٹ بیٹھاتا، پھر ہم لوگ اتر جاتے، پھر ہم کوئی چھاؤں میں چلے جاتے، اور پھر وہ دور دراز کوئی چھاؤں میں جا کر کے آرام کرتے، اور پھر جب جو ہے نکلنے کا ٹائم ہوتا پھر آتے، اور پھر ہم لوگ جو ہے سفر کرتے۔ تو اس طرح سے جو ہے مدینہ پہنچے تو شوہر سے تو ملاقات ہوئی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی
لیکن آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں جو ہے یہ گئے ہیں تو بری طرح زخمی ہو، تب کسی طرح ان کا علاج کرتے کرتے جب تیمارداری کرتے کرتے وہ ٹھیک ہوئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پھر ایک کہیں مہم پر بھیجے کہ وہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ تو آپ تو یہ بہت زیادہ جو دکھی ہو گئی، اب بڑے خاندانی تیور کے تھے، تو ان کو جو اتنا صدمہ ہو رہا تھا کہ یہ چپ ہی نہیں ہو پا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے تسلی دینے کے، اور پھر تسلی میں جو ہے ایک کلمہ بولے کہ بولو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت آئی ہے تو اس کے بدلے میں مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو خود کہتی ہیں کہ یہ اللہم اجرنی فی مصیبتی تو سمجھ میں آتی تھی، واخلف لی خیرا منہا، اس شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما یا اس سے بہتر بتا، یہ تو آپ اس وقت ذہن میں جو ہے قبول ہی نہیں ہو پانا کہ اس سے جو ہے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کہاں سے ملے۔ اب ان کے نکاح زیادہ کہاں ابو بکر تک ان کے اوپر جاتے ہو، لیکن ان دونوں میں اتنی زیادہ میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، اتنا پیار محبت تھا کہ ان کے حاشیے خیال میں نہیں تھا کہ ابو سلمہ سے بیٹر شوہر میرے لیے ہو سکتا۔ لہٰذا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے پڑھنے کو تو ہم پڑھ رہے تھے، لیکن یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سمجھے کہ بالکل یہ خاندانی تیور کی تھی، بلکہ قبیل مخزوم کے ابو جہل اور اب خالد بن ولید رہتے تھے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ عرب کا ایک دستور تھا کہ اگر آپ سے کسی سے شدید دشمنی ہے، جانی دشمنی ہے، بالکل فائٹنگ جاری ہے، لیکن اگر آپ نے کسی بھی حساب و کتاب میں اس دشمن خاندان کی کسی خاتون سے شادی ہو گئی تو آپ سمجھیے کہ صرف اس کسی ایک گھر کے فرد کے آپ داماد نہیں ہیں، پورے قبیلے کے داماد ہو۔ اب پھر وہ یہ تھا کہ داماد کے خلاف جو ہے ہتھیار اٹھانا یہ بہت آر کی بات تھی، عیب کی بات مانی جاتی تھی۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے دو شکار کہ ام سلمہ کی دلجوئی بھی ہو گئی، ان کو جو بات سمجھ میں ابو سلمہ سے بہتر شوہر، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لاکھ گنا زیادہ جو ہے ان سے بہتر شوہر۔ اب پھر ابو جہل تو جو ہے جنگ بدر ہی میں مر گیا تھا، ورنہ یہ شادی تک زندہ رہتا نا تو وہ جو نرم پڑ گیا ہوتا۔ اب پھر سب سے بڑی بات، ام سلمہ جو ہے یہ ایک یونیک خاتون ہے کہ آپ جب ان کی باریکی سے اسٹڈی کریں گے نا تو آپ کو لگے گا اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت جینیس تھی نا، لیکن وہ بچپنا کی عمر میں تھی، اور ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی مشورے کی ضرورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب ہوا تھا وہ کس حساب سے؟ تعلیم کو کیچ کرنے کے لحاظ سے، احادیث کو کیچ کرنے کے لحاظ سے، لیکن یہ جو ریولوشنری پروسیس چل رہا تھا، یہاں لڑائی، یہاں صلح، یہاں جھگڑا، یہاں ڈیبیٹ، یہاں یہ ایکشن وہ ایکشن، اس میں یقینی بات ہے کہ ایک لائف پارٹنر ایسی ہونی چاہیے کہ ڈے بائی ڈے آپ کو مشورہ دے، جہاں پہ آپ بالکل کچھ سمجھ میں نہ آئے، تو اس میں ایک عمر دراز ایسی خاتون ہو جو جینیس۔ تو یہ رول جو تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے رول ادا کیا، اور یہ شدید محبت کرتی تھی اہل بیت سے۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے آپ جانتے ہیں کہ جب صلح ہو گئی تھی اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی صلح ہوئی ہے اب اس پہ ہم پابندی کریں گے، اور ہم لوگ ابھی یہیں پر جو ہے اونٹ کو قربان کر دیں گے، جانور کو، اور پھر یہیں سے ہم واپس جائیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود ایک صحابہ نہیں ہلے، پھر دوبارہ بولے، دوبارہ بھی کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی اٹھو، اونٹ کو قربان کرو اور یہیں سے چلنا ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ 3 مرتبہ بولے، تینوں مرتبہ نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ جب میں صلح کر چکا ہوں اور میں آرڈر دے رہا ہوں پھر کیوں نہیں اٹھ رہے؟ لیکن نہیں اٹھے محمد، آپ یقینی بات ہے 1400 کے 1400 نہیں اٹھے، ابو بکر صدیق بھی نہیں اٹھے، بتائیے، علی مرتضیٰ نہیں اٹھے۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ کتنا شدید غم رہا۔ اب پھر بس وہی تھا کہ وہ کیسا نہ اٹھنا تھا، نافرمانی تھی۔ جیسے آپ کے بچے جو ہے گھر میں پڑھائی کر رہے ہوں، ابھی آپ جائیں اور دیکھیں کہ 11 بج گیا ہے، اب میرے بچی پڑھ رہی ہے، تو آپ کہیں بیٹی سو جاؤ، اب وہ نہ سوئے، پڑھ لکھے، تو آپ یقینی بات ہے آپ ڈانٹیں گے بھی، لیکن اندر سے پیار بھی آئے گا کہ مطلب پڑھائی کے لیے نافرمانی کر رہی ہے۔ تو یہ اس ٹائپ کی نافرمانی نہیں تھی جس میں جو ہے کوئی ڈگریشن ہوتا ہے،
یہ اس طرح کی نافرمانی تھی کہ یہ جو غیرت تھی وہ اسلام کے لیے تھی، لیکن یقینی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تو اٹھیں، تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو ہوئے لیکن آ کر کے حجرے میں آ گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عام معمول تھا کہ ہر جنگ میں اپنی ایک وائف کو ضرور رکھتے تھے ساتھ، کیونکہ لیڈر کو جو ہے ہمیشہ جو ہے لائف پارٹنر ساتھ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کو بڑا سے بڑا ڈیسیزن لینا ہے۔ اور اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لیڈر جو ہے وائف نہیں رکھتے تو کیسے کیسے ڈیسیزن لیتے رہتے، نوٹ بندی کرا دیتے تو کچھ بھی کرا دیتے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر کی کہ دیکھو مسلمانوں کو میں 3 مرتبہ بولا ہوں کہ اٹھو اور جو ہے اونٹ کو نہر کر لو، کوئی رسپانس ہی نہیں۔ تو انہوں نے تسلی دی، یا رسول اللہ یہ جو ہے غیرت اسلام کی وجہ سے ہے، کوئی نافرمانی کا جو ہے ارادہ نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسا کیجئے کہ خود اٹھیے اور جا کر کے اپنا جانور نہر کر دیجیے۔ آپ کو جب دیکھ لیں گے نا تو سمجھ جائیں گے کہ اب یہ ڈیسیزن میں تبدیلی نہیں ہو، تو پھر ایک بار اٹھ جائیں گے۔ تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیا اپنا اونٹ نہر کیے، سب لوگ سمجھ میں آ گئے کہ اب یہ جو ہے معاملہ ڈیسیزن جو ہے نظر ثانی نہیں ہوگی، تب ایک ایک کر کے اٹھے اور سب لوگ جو ہے پھر نہر کیے۔ تو آپ دیکھیے کتنا یہ پریکٹس سے انہوں نے سنبھالا معاملے، اب کتنا یہ ان کے اندر جو ہے یہ تھا معاملہ کہ یہ آخری دور تک جو زندہ رہی ہیں، شہادت حسین کا بھی واقعہ دیکھی ہیں، اب بنو امیہ سے سخت نفرت کرتی، یہاں تک کہ جو نماز جنازہ کے بارے میں کہتی کہ نہیں پڑھائیں گے، دوسرے کو کہتے۔ تو یہ جو ہے سمجھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلا تھا نا، اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے بالکل یہ تھی۔ تو اس لحاظ سے بنو مخزوم بھی تھوڑے نرم پڑ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدل بھی مل گیا، اب پھر ان کو جو لاوارث ہو گئی تھی تو ان کو بھی ایک شوہر مل گیا، اور جس لحاظ سے یہ ڈیزرو کر رہی تھی کہ کہاں جائے ان کی جو ہے صلاحیت کہاں استعمال ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے حرم سے بہتر تو ان کی صلاحیت استعمال ہی نہیں ہو سکتی، تو اس لحاظ سے ان کی یہ شادی۔ پھر جو ہے آج جو ہے 7ویں شادی، یہ جو ہے سب سے موسٹ کریٹیکل ہے، اسی پہ آج لیکچر ختم ہو، اور یہ سمجھ گئے تو پورا سورہ احزاب سمجھ گئے، آدھا پارہ سمجھ جائیں گے۔ اس میں معاملہ کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اپنے دل میں خیال کر رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، باہر سے سنتے سنتے ان سے بہت اعلیٰ عرفہ پائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو ہے ان کو رسپیکٹ دیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیوی کو رسپیکٹ دیے، احسان کیے، تو انہوں نے احسان کے بدلے میں کچھ احسان کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے میرا جو سب سے بہترین غلام ہے، وفادار غلام ہے، وہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا نام تھا زید بن حارثہ۔ یہ زید جو تھے یہ 8 سال کی عمر میں کہیں ننھیال گھومنے جا رہے تھے اور یہ بچھڑ گئے تھے، لوگوں نے پکڑ کر کے ان کو جو ہے مکے میں بیچ دیا، طائف کے بازار میں۔ وہاں سے جو ہے سمجھے حضرت خدیجہ کے جو ہے بھائی تھے حکیم بن حزام، وہ خرید کے لائے، اپنے بہن کو گفٹ کر دیے یا اپنی پھوپھی کو گفٹ کر دیے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ کر دیے۔ تو اب ان کے جو ہے والد کو پتہ چل گیا کسی وجہ سے کہ میرا بیٹا جو زید ہے نا وہ انتقال نہیں کیا ہے، کسی نے پکڑ کے اس کو بیچ دیا ہے، اور ابھی وہ بکتے بکاتے مکے میں۔ تو وہ مکہ آئے اپنے بھائی کے ساتھ، پتہ لگا کہ بھائی زید نام کا کوئی غلام ہے، لڑکا جوان لڑکا خوبصورت ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ایک محمد نام کے آدمی ہیں ان کے یہاں ہیں، تو پتہ لگاتے لگاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بتایا کہ دیکھیے اس طرح ہمارے یہاں مصیبت آئی تھی، اس وجہ سے ہمارا بیٹا مس ہو گیا ہے، سنا ہوں کہ آپ کے یہاں غلام کے طور پر ہے، اب یقینی بات ہے اس کو خریدے ہوں گے، تو جو بھی آپ نے اس کو قیمت میں خریدے ہیں نا ہم ڈبل دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن برائے مہربانی ہم کو ہمارا بچہ دے دیجیے۔ اس کی ماں بہت پریشان ہے، ہم لوگ بھی پریشان ہیں جب سے غائب ہوا، تقریباً 8-10 سال ہو گئے تھے، 15 سال میں یہ معاملہ ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی پہلے تو یہ پتا ہو کہ آپ ہی کا بچہ ہے یا نہیں ہے، تو زید جو ہے ابھی گھر پہ نہیں آنے دیجیے، اگر وہ پہچان گیا آپ دونوں کو کہ یہ ہمارے والد یہ ہمارے چچا ہیں تو ہم جو ہے فری میں ہی جانے دیں گے، ہم قیمت بھی نہیں لیں گے، ڈبل کی کیا بات۔
بلکہ کچھ دے دلائی کی رخصت کریں، لیکن ایک شرط کہ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ آپ کو پہچانے، کہاں باپ کو کون نہیں پہچانے گا۔ نمبر 2، وہ جانا چاہے گا تو میں بھیجوں گا، اور نہیں جانا چاہے گا تو میں زبردستی نہیں نکالوں، کیونکہ میرے بھی یہ اخلاق سے بعید ہے کہ کوئی میرے پاس رہنا چاہے اور میں زبردستی اس کو ہٹا دوں۔ کہاں اس میں کیا، باپ کے ساتھ کون نہیں جانا چاہے گا، آزادی کو کون نہیں لائق کرے گا۔ ٹھیک ہے، ڈن، ہاں ڈن۔ زید آئے تو باپ کو دیکھتے گلے ولے ملے، رونا دھونا کیے، تم یہ وہ کہ بیٹا جلدی سے تمہارے جو ہے، ہم لوگ تو پریشان تھے کہ تم کہاں ہوگے نہیں ہوگے، لیکن بہت اچھی انسان کے پاس ہو، تو لہٰذا جو ہے یہ تو بہت ہی زیادہ کائنڈ ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ فری میں تم کو آزاد کر رہے ہیں، 1 روپیہ نہیں لیں، تو جلدی سے جو ہے سامان وامان پیک کر لو، جلدی سے نکلیں گے، ماں بہت انتظار کر رہی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جواب دیے تو یہ تو سناٹے مار کہ ابو جان لیکن ایک بات ہے، کہا کیا؟ لیکن میں نہیں جاؤں۔ کیا مطلب؟ کہا نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی لیکن میں نہیں جاؤں۔ کیوں؟ میں نے اس آدمی میں جو خوبی دیکھی ہے تو اب میں اس آدمی کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں اب نہیں جاؤں۔ کہا بیٹا باپ پر جو ہے ایک مالک کو ترجیح دے رہا، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، کہاں کچھ بھی ہو جائے قربان ہو جائے، لیکن میں جو ہے ان پہ آپ کسی کو ترجیح نہیں، آپ نہیں جان پائیں گے ان کے اندر کیا۔ تو اب یقینی بات ہے باپ کو بھی خوشی ہوئی کہ چلو بیٹا جب تو اتنا امپریس ہے تو تمہاری خوشی میں ہماری خوشی، اب ہمارے دل کو تسلی کہ ہمارا بیٹا اچھی جگہ پہ ہے، من پسند جگہ، تو کہے گا ٹھیک ہے چلے گئے۔ اب یقینی بات ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول بلند کر دیا کہ نہیں، مکہ معاشرے میں ہر جگہ جو ہے یہ چرچا ہونے لگا کہ کس طرح رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں، کہ غلام جب باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو یقینی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کردار جو ہے ہائی، بہت کئی 1000 گنا جمپ مار دیا پورے مکے میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے میرا رتبہ بلند کیا ہے تو میں بھی تمہارا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا حسن سلوک کیا ہے تو میں جو ہے قصور کم ہوں۔ فوراً ہاتھ پکڑے اور لے کے خانے کعبہ، اب فوراً اعلان کر دیے کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں، زید آج سے میرا غلام نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، زید آج سے میرا بیٹا رہے گا اور اس کی پراپرٹی میں حصہ پاؤں گا، میری پراپرٹی میں یہ حصہ پائے گا، لہٰذا وہیں سے نام چینج زید بن محمد کہا جانے لگا۔ ابھی نبی بھی نہیں بنے ہیں لیکن سب لوگ سمجھ کے منہ بولا بیٹا، اب بیٹا گھوشت کر لیے تو زید بن محمد لوگ۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زید بن حارثہ اب بالکل بیٹا کے حساب سے جو ہے ایک تھے۔ اب یہ جو ہے نبوت کا دور آیا تو آپ جانتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو بنا سوچے سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، کہ جیسے ہی بولے ویسے ایمان لائے۔ تو اس میں سب سے ٹاپ موسٹ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر یہی زید بن حارثہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب وہ تو کیٹیگری جو بتا دیا گیا عورتوں میں یہ، بچوں میں یہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیج کو تھوڑا ڈاؤن کرنے کے لیے، ورنہ سسٹمیٹک یہی بات ہے۔ تو یہ بائیفرگیٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کس کی عمر کتنی تھی۔ پہلے نمبر پہ ایک خاتون کی قسمت ہے جو نبی پر ایمان لائے، دوسرے نمبر پہ ایک بچے کی قسمت ہے جو لائے، تیسرے نمبر پہ ایک جوان، چوتھے نمبر پہ ایک ادھیڑ پر۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ایمان لائے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ یہ جب 30 سال کے ہو گئے تو ان کی شادیاں ہو چکی تھیں، ایمن بھی ان کی بیوی تھی، اسامہ بن زید جان ان کے بیٹے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں جو ہے جو تعلیم لے کر کے آیا ہوں اس میں اگر میں ایک جو ہے کام نہ کر کے جاؤں نا تو ہمارا دین جو پریکٹیکل ادھورا رہ جائے۔ اب وہ کیا ہے کہ ہمارے دین کے جو ہے سب سے بڑے جو ہے مین چیز کیا ہے؟ برابری، اخوت، بھائی چارگی، فضیلت کے معیار اونلی تقوی، خاندان نہیں، نسب نہیں، نسل نہیں، علاقہ نہیں، جغرافیہ نہیں، ملک نہیں، ایک ہے تقوی کے، سب آدم کے اولاد ہیں، سب اللہ کے بندے۔ لیکن یہ بولنے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کا پریکٹیکل نمونہ نہیں ہوا نا تو پھر یہ ہے بس اسپیچ ہی رہ جائے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک میں آخری جو ہے یہ پریکٹیکل کر کے جاتا ہوں کہ یہ میرا گھر کا لڑکا جو ہے جو زید بن محمد کہلاتا ہے لیکن ہے تو غلامی بیک گراؤنڈ سے، اب کس کو کتنا بھی آزاد کر دیجیے تو وہ تو
امبیڈکر تو امبیڈکر ہی ہے، چاہے کتنا بھی پڑھ لیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک جو ہے شریف خاندان کے ایک اعلیٰ لڑکی سے اس کا نکاح کرتے تاکہ یہ جو ہے کہ غلام ہی رہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ ہو جائے، یہ کٹ جائے۔ اور ایک جو ہے شہزادی سے غلام کی شادی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ غلام کتنا ہی تقوی والا کیوں نہ ہو، تو ہم پورے دنیا میں ایک میسج دیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ سب سے اعلیٰ خاندان کون ہو سکتا ہے؟ میرا ہی خاندان ہے۔ تو اپنے ہی خاندان میں سے ایک لڑکی کو میں تیار کرتا ہوں اور اس سے جو شادی کر کے یہ میسج آؤٹ کرتا ہوں تاکہ یہ جو پریکٹیکل ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی بولنے میں سنت پہ شادی بہت اچھی بات ہے لیکن پریکٹیکل نہیں۔ لڑکی کے والد کا 1 روپیہ شادی میں خرچ نہیں، ہاں بات صحیح ہے لیکن پاسبل نہیں، یہی رہتا نا عام طور سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بات کی کس سے؟ زینب بنت جہش سے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بان تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی امیمہ، یہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، انہی کی بیٹی زینب بنت جہش۔ تو ان سے بات کیے، آپ پورے خاندان والے کو بیٹھا کے بات کیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک اعلیٰ اگزامپل سیٹ ہو جائے، کریٹ ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ زید کے جو ہے شادی جو ہے زینب سے کریں۔ صاحب تو ایک دم چھڑک دیا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ زینب بھی بولے نہیں، میں جو ہے اعلیٰ نسل کے آدمی، میرے سامنے کیسے؟ ان کے بھائی جو ہے ناک تیور چڑھانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اب شادی میں تو یقینی بات ہے اختیار ہے، لیکن بھائی اختیار ہے لیکن آپ کو تو یہ بھی تو معلوم ہے کہ جب کلمہ پڑھے تھے تو اس میں جو ہے اس کا کلمے کا اندر میننگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اندر میننگ کیا ہے؟ کہ آپ نے جان و مال کو جنت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں۔ یہی ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الجنہ، جان و مال کو بیچ چکے ہیں۔ تو اب اللہ رسول کو دین کو غالب کرنے میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں تو انڈیویجول جو ہے استعمال کر سکتے نا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر جو ہے 6 سال کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے ایکسیپٹ کیا۔ پہلے زمانے میں مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایکسیپٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک طاقت دکھانی تھی کہ یہ مت سمجھو کہ میں نے سائنس بنا دیا ہے کہ مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں سائنس کا محتاج ہوں۔ لو ایک میں اگزامپل دے دیتا ہوں، اب اس کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب تو ضروری تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مریم، تو مریم علیہ السلام نے اس زمانے میں قربانی دی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے، تو اس امت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اور مطالبہ ہے کہ ایک اور آئے، وہ اپنے جو ہے اپنے کم سے کم جو ہے خاندان کی قربانی دے، اسٹیٹس کی قربانی دے، زیادہ تو مانگا نہیں جا رہا، لیکن کسی لحاظ سے وہ لوگ تیار نہیں۔ اب یقینی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہوں گے کہ سوچ کر کے بتاؤ تم لوگ، میں چاہتا ہوں کہ اس طرح ہو۔ تو اس میں وہ لوگ جو ہے ایگری نہیں کر رہے تھے، ایگری جیسے نہیں کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل، سورہ احزاب کی آیت نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی بھی مومن مرد، کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو اس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے چون چرا کرنے کا۔ اور پھر وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ تو دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اب یہ آیت نازل ہوتے ہی زینب ہل گئی رضی اللہ عنہ، کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا سورہ انفال وغیرہ میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ہلنے لگتے ہیں۔ تو یہ پریکٹیکل ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ کسی طرح وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک آیت آئی ہل گئی۔ بھائی تھوڑی سی دنیا میں آرام کے لیے اور جو ہے اسٹیٹس کے لیے کہیں پوری آخرت آؤ میں نہ لگے، کیونکہ یقینی بات ہے تمام مومن کے جان و مال جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جان جنت کے بدلے آپ سودا کر چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب جیسے جو چیز ڈیمانڈ کرے آپ دینا پڑے گا۔ یہ تو اسٹیٹس ہی مانگا گیا، ہزاروں صحابہ کرام سے تو گردن مانگی گئی، گردن دی ہے، ہزاروں عورتوں سے تو سہاگ مانگا گیا، سہاگ دی۔ زینب بنت خزیمہ آپ دیکھیں 2 شوہر دیے کہ نہیں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں ایک ایک عورت جو ہے 7 بیٹے جو ہے قربان کیے ایک ایک جنگ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرے گا آپ کو دینا پڑے گا، اسی کا نام تو ایمان ہے، اور نام کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے یہ تیار ہو گئی۔ تو اب یقینی بات ہے کہ انچاہا رشتہ تھا یہ،
اللہ تعالیٰ ایک کام لینا چاہ رہا تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا 4 ہجری میں، تو اب یقینی بات ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صرف خاندان ہی نہیں تھے بلکہ ٹیلنٹ کے لحاظ سے بھی جو ہے یونیک تھی، یعنی شاعرہ بھی تھی۔ اس زمانے میں عورت کا شاعرہ ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آنکھ کھولے تو 17 لوگ پڑھے لکھے تھے بس، اور اس میں بھی شاعر تو آٹے میں نمک کے برابر کسی معاشرے میں ہوتا۔ تو یہ شاعرہ بھی تھی، بہت ذہین تھی، بہت فتیل تھی، بہت ٹیلنٹڈ تھی۔ تو اس لحاظ سے کوئی یہ نہیں تھا کہ خالی جو ہے خاندانی بیک گراؤنڈ مضبوط تھا، ان کا اپنا بھی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط، انڈیویجول پرسنالٹی بھی بہت بڑی۔ لہذا جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اسٹیٹس نہیں دے پائے جو ان کو ڈیزرو کرتے تھے ایز اے شوہر۔ لہذا بات کرنے میں اس میں یقینی بات ہے کہ لہجہ یہ وہ، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کھٹک رہی تھی اور آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کرتے تھے۔ اب یقینی بات ہے شیئر کیوں نہیں کریں، وہ تو والد کے درجے میں، اگر کچھ پرابلم بھی ہے تو اب ان کا پرابلم یہ تھا کہ ہم کو جو ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہم کو جو ہے خاندانی لڑکی ملے، ہمیں ایک ایسی بیوی ملے جو ہماری عزت کرے، چاہے وہ غریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ زینب بھی ہے ٹھیک ہے بڑے خاندان کے، لیکن اس کا نان نفقہ تو ہم ہی اٹھا رہے ہیں نا، تو ہم کو جو ہے ایز اے شوہر ڈیزرونگ تو ملنی چاہیے نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے وہ چیز نہیں مل رہی جو ایک شوہر کو ملنی چاہیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صبر کرو، ابھی تو گاڑی آگے بڑھی ہے، 2-4 سال میں معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کبھی کبھی رہتا ہے کہ شروعات میں یہ برابر شکایت کرتے رہے۔ اب یقینی بات ہے کہ ایک لڑکا بھی ہے، اگر کہے کہ میں بیوی سے جو ہے میری نہیں جم پا رہی ہے تو پھر کیا ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ سمجھایا، ادھر سے بجھایا، یہ وہ فلاں ٹکا کیا، مطلب جو شوہر ایک سمجھاتا ہے بیوی کو، پھر بولنے لگے یا رسول اللہ میں ان کو رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی درمیان میں اشارہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے کہ زینب آپ کی جو ہے بیویوں میں شامل ہونے والی ہے، وہ بھی ازواج مطہرات میں شامل ہونے والی ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ادھر جو ہے یہ بات کر رہا ہے کہ میری جم نہیں رہی، ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ جو آپ کی زوجیت میں شامل ہونے والی۔ تو اب یقینی بات ہے کہ طلاق کی طرح تو معاملہ بڑھ ہی رہا ہے۔ اب اگر میں اس کو زوجیت میں لیا تو ایک طوفان مچ جائے گا، کیونکہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تو بیٹا ہے تو بہو ہے، بہو سے شادی کرنے جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے رہا تھا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اسی درمیان میں یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، سورہ احزاب آیت نمبر 4 سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 جاہلیت کے رسم کو توڑ دی۔ ایک رسم ان کے یہاں غلط کیا تھا کہ کسی بھی بیوی کو غصہ میں کہہ دیا کہ تو میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، تو حرام، چلو اب یہ ماں بن گئی۔ کسی لڑکے کو بولتے تو میرے بیٹے کی طرح ہے، تو بیٹا بن گیا، اس کی بیوی بہو بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب ختم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے دل سینے میں 2 دل نہیں رکھے، تو کسی بھی آدمی کے 2 ماں بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ کسی کو کہتے ہیں کہ تو میری ماں کی طرح ہے، ماں ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے غلط بات بولا تو اس کا پنشمنٹ دیا جائے گا، لیکن بیوی حرام نہیں ہو گیا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جو چیپٹر جہاں آپ جانتے ہیں، یا 28ویں پارے کے شروع والی جو سورہ مجادلہ، اس میں پورا اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے کیا کرنا ہے۔ پھر یہ دوسرا جو ہے منہ بولا بیٹا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے لیا کہ وما جعل ازواجکم لا تظاہرون من امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، انا وہ جس کو تم نے منہ سے کہہ دیا میرا بیٹا ہے تو یہ بیٹا ہو جائے گا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہارے منہ کے جو ہے باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ حق بات بول رہا ہے، وہو یہدی السبیل، سیدھا راستہ کے گائیڈ کر رہا ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوگا۔ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، تو ان کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی پر بات ہے۔ زید بن محمد کو کینسل کرو اور زید بن حارثہ پہ لاؤ۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے کوئی والد ہی نہیں ہے، تب بھی جو ہے جس کے یہاں ہے اس کے والد کا نام مت لگا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم ان کے والد کو نہیں جانتے ہو، کوئی بچہ ہے روڈ کے کنارے مل گیا، اب جوان ہو گیا، وہ جانتا ہی نہیں میرا باپ کون ہے، کوئی پالا پوسا ہے وہی ابو اپنا کہلواتا ہے، نہیں وہ ابو نہیں ہوں، تب اس کے ابو کون ہے؟ کچھ نہیں، کوئی نہیں ہوں گے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم نہیں جانتے کہ اس کے والد کون ہیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ وَمَوَالِيكُمْ، تمہارے دینی دوست ہیں۔
بس یہیں تک رہنے دو. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. اب اس سے پہلے جو اتنا ہوتا رہا سو تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو خطا سے ہو گیا تو اس پہ ہم معاوضہ نہیں کریں گے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. لیکن اب جب جان بوجھ کر کے غلطی کرو گے تو ہم پکڑیں گے. واللہ غفور رحیم. اللہ غفور رحیم ہے. تو اب جو ہوا پچھلا وہ جانے دو. اب سے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں رہے. لہذا منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں رہے گا تو منہ بولا بھائی بھائی بھی نہیں رہے گا. آج کل جو ہے بہت سارے جو ہے کالج اس میں فتنے جو رہتے ہیں وہ تو اسی کے رہتے ہیں نا. کوئی آدمی دیکھ لیا اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ پارک میں گھوم رہے, کون ہے یہ میرا بھائی ہے. کہا سا بھائی منہ بولا بھائی, میں بھائی مانتی ہوں. کب سے؟ کالج ہی ٹائم سے. اچھا, یہ بڑے فتنے کا دروازہ. پھر جو ہے اس میں میراث کا پوٹینشن. اب کوئی آپ کا بیٹا ہو گیا تو پھر جو ہے ان کی جتنی بھی بچیاں ہیں سب بھائی بہن ہوں گے. اب ان میں بھی شادی نہیں ہوگی. بہت سارے مسائل تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آخری دین ہے تو آخری اصلاح جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا ہے. تو آپ جو ہے اس قدم کی طرف ایک اور قدم آگے بڑھیں کہ منہ بولا بیٹا. آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بہو سے شادی کر لیے تو بہو کیسے ہوگا, وہ بیٹا ہی نہیں تو بہو کیسے ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ زینب آپ کی زوجیت میں آئے گی, لیکن اگر میں قدم آگے بڑھاتا ہوں تو منافقین کو ایک پروپیگنڈا کرنے کا بہت طوفان ہے. اور یہ سمجھ جائیے کہ اسلامی اسٹرگل کا بیچ مجدھار ہے. یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. خندق کے آس پاس کا وہ ماحول آپ سمجھ لیجیے گا. معاملہ تو فتح مکہ کے بعد ٹھنڈا ہوا نا, بالکل مجدھار کا معاملہ ہے. کدھر اونٹ کروٹ بیٹھے گی اسلامی انقلاب کچھ پتہ نہیں. اور اس میں جو ہے منافقین بالکل جو ہے واس کر کے بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی پوائنٹ ملے فوراً جو ہے اٹیک کریں. تو اس میں یہ معاملہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بدنامی جو ہے منافقین کے میں کاؤنٹر کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. تو اس لحاظ سے جب زید آتے تھے نا کہ یا رسول اللہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں, تو اس کو کہتے تھے بیٹا مت دو, اللہ سے ڈرو. کیوں کہ تم نہ طلاق دو گے نہ نوبت آئے گی. تو یہیں بریک لگ جائے. لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ کا اپنا پلاننگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ریلیکٹنٹ ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے زید سے تو طلاق دلائی. زید نے کہا کہ میں تو نہیں جم پا رہا, تو انہوں نے طلاق دے دیا. طلاق دے دیا, عدت گزر گئی. اب جیسے عدت گزری تھا اب تو شادی ہو جانی چاہیے نا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے پیچھے آ رہے, آگے بڑھ رہے پیچھے آ رہے. اب یہ اندر ہی اندر کی کیفیت کہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ کرنا پڑے گا, لیکن جیسے بولنے جاؤں گا دیکھو کتنے طرح کے اسکینڈل کھڑے ہو جائیں گے, زبان عزت عام ہو جائیں گے, کس کے منہ پہ ہاتھ رکھیں گے, کس کو سمجھائیں گے, کس کو بتائیں گے. اور جہاں منافقین ہیں بڑا چنک جو ہے کچے مسلمانوں کا بھی ہے, جو ہر بات کو جو ہے سمجھ لیتے ہیں صحیح بات ہے. اصل پرابلم ان کو سیٹسفائڈ کرنا رہتا ہے. منافقین تو جانتے ادھار کھائے بیٹھے وہ تو سمجھیں گے نہیں, لیکن یہ جو بڑا چنگ عوام الناس کا رہتا ہے, جو سادہ لو انسان رہتے ہیں نا, اس کو جو ہے لوگ جو مس گائڈ کر دیتے ہیں. ان کو سمجھانا تھا. لہذا یہ آگے پیچھے معاملہ ہو ہی رہا تھا. آگے بڑھوں نہ بڑھوں, آگے بڑھوں پھر انجام دے کر کے پیچھے آ جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا. کیا نازل کر دیا کہ زید اب زینب کو طلاق دے چکا ہے, عدت پوری ہو چکی ہے, اس کی ضرورت اب ختم ہو گئی. تو اب میں آپ کا نکاح اس سے کر دیا. اب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں. تو یہ نکاح جو ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ سمجھیے کہ کس کنڈیشن میں ہوا ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا ہے. اس کا پریکٹیکل پروف ہونا چاہیے. یہ جو ہے جب تک نبی کے گھر سے نہیں ہوگا نا تو لوگ اس کو جو ہے ریکنسائل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. آپ بولے حج تمتع کے بارے میں منہ سے بولتے رہے, کوئی جلدی ایکسیپٹ کر رہا تھا. تو پریکٹیکل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے لیڈر کے طور پہ کھڑا ہی اسی لیے کیا تھا کہ یہ قرآن تھیوریٹیکل پیش ہوگا اور آپ اس کا پریکٹیکل نمونہ بنیں. اور اسی لیے جو ہے تورات میں بھی اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایٹریبیوٹ پیش کیے تھے, تو وہ کیا تھا کہ یہ رسم و رواج کو جو ہے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. لہٰذا یہ رسم و رواج کے منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا ہے, یہ کون بتائے.
لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، آپ دیکھ لیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ بھی نے بھی احسان کی۔ بچپن کے پورے واقعات میں بتایا کہ غلام تھا لیکن کتنا لیول بڑھا گیا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ امسک علیک، اپنی بیوی کو روکے رکھو، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو رکھے رہو نکاح میں، واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اپنے نفس میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو یہ بات کیا چھپا رہے تھے کہ جیسے ہی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ کے بارے میں بتاؤں گا تو ویسے طوفان مچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ڈیسائیڈ کر چکا ہوں کہ زینب کو آپ کے زوجیت میں دوں گا اور یہ مسئلہ کو کلیئر کروں گا۔ تو آپ اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ یہ سماجی پریشر کتنا ہوتا ہے کہ رسول کو بھی جو ہے 10 مرتبہ سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کون دیدار ایسا نہیں ہے جو اپنی بچی کا شادی سنت کے مطابق نہیں کرنا چاہتا، لیکن سماجی دباؤ میں نے کم سے کم بیٹ تو بنا کے دوں۔ تو یہ سماجی پریشر کتنا زیادہ تھا آپ اندازہ لگائیے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو معاملہ چل رہا تھا، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو جب زید نے اپنی ضرورت اس سے پوری کر لی تو زوجناکہا، تو ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں پر کوئی حرج باقی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹے کے بیوی کے بارے میں، اذا قضوا منهن وطرا، جب وہ عدت پوری کر چکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کا معاملہ تھا، ورنہ قیامت تک جو ہے منہ بولا بیٹا جو ہے وہ ایسے ہی جو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ کی ایک شادی سے قیامت تک کے لیے مسئلہ یہ حل ہوگا، ورنہ یہ دنیا کا کوئی آدمی جو ہے شادی کر لیتا لیکن وہ جو ہے لیگل نہیں بنتا، لوگ کہتے ہیں کہ یہی غلط کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ یہ کر کے رہنے والا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے آپ ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے، مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہیں سے میں اشارہ لیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا تھا کہ کسی نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں جو اللہ نے اس پہ فرض کر دیا ہے۔ تو فرض کرے کرتے ہیں کہ وحی خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا تھا کہ آپ کی زوجیت مانی، تو اس میں آپ کے لیے کوئی تنگی نہیں، دنیا کچھ بھی بولے، جو آپ پہ فرض ہے اس کو تو آپ کو کرنا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے تمام پچھلے لوگوں میں۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا فیصلہ یہ حتمی تھا، یہ ایسا ہونا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ، اب وہ لوگ، کن کی سنت ہے یہ؟ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری پر رہتے ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ان کا یہی تیور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فرض کر دیا ہے تو پھر وہ کسی کا لحاظ نہ کرے، کسی سماج کا لحاظ نہ کرے، انسان کو کچھ نہیں کرتا۔ وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ حساب کے لیے کافی ہے۔ پھر لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ تم لوگ ہوش کے ناخن لو، تم اس پر پکڑنے میں کیوں آتے ہو؟ بہو سے شادی کر لی، بہو سے شادی کر لی، کیسے تھوڑا سا دیکھتے نہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ کس کے والد ہوں؟ دو اولاد ہوئی انتقال کر گئی، تو کہاں سے طوفان آ گیا؟ یہ منہ سے بولنے سے بیٹا بیٹا ہو جائے گا کیا؟ لہذا یہ بہو تھی نہیں، یہ بیٹا ہی نہیں تھا تو بہو کہاں سے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دیا اور سادہ لو مسلمان کو ڈانٹ ٹپٹ کے بیٹھا دیا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے، اصل میں بتایا کہ یہ نہ مشرکین کے لیے آیت ہے نہ یہ منافقین کے لیے آیت ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ جو مین چند جو سادہ لو مسلمان ہیں ان کے لیے۔ تو اب ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا کہہ دینا کافی ہے کہ نہیں؟ کہ تم کو جو عبداللہ بن ابی اور یہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا کر لی، یہ اپنے طرف سے کیا کر لی، یہ اپنے طرف سے یہ غلطی کر لی ہے، یہ بات تو غلط لگتی ہے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو یہ بات دیکھو یہ اپنے من سے نہیں کہ میں شادی کیا، میں نکاح کیا، میرے پر وشواس ہے کہ نہیں؟ تم کو میرے پر ایمان ہے؟ اللہ کو مانتے ہو تبھی تو ایمان ہے نا۔ میں نے نکاح کیا ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں، بات ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب سادہ لوگ مسلمان تو یہاں پر تو ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟
تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نکاح کیا ہوں تو اب تم آبجیکشن لینے والے کون ہو؟ تو اس لحاظ سے یہ معاملہ تو دب گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا زوجناکہا، ہم نے ان کا نکاح کیا ہے، یہ تو خود ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے۔ تو یہ ایک اصول توڑنا تھا، یہ کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا ہے، آپ سمجھ جائیں۔ لیکن ابھی پرابلم ٹلا نہیں تھا، منافقین کو ایک اور ہتھ کنڈا ہاتھ لگ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ٹھیک ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا میں نے نکاح کیا، یہ خود ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ جو شادی ہے کتنے نمبر کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 7ویں نمبر کی شادی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 بیوی کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، لیکن ابھی بھی ان کے گھر میں کتنی بیویاں ہیں؟ حضرت سودا ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، 4 بیویاں ہیں۔ یہ کتنے نمبر کی شادی ہے؟ 5ویں بیوی آ رہی ہے۔ سورہ نساء میں کیا ہے؟ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے کچھ، اپنے لیے کچھ، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ ہے نا آبجیکشن، سادہ لوگوں کے لیے مس گائیڈ کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو لہٰذا اس پر آپ جو ہے بوال مچا دیا۔ یہ دیکھیے اب ہمارے لیے کچھ، اپنے لیے کچھ، ہمارے لیے لمیٹڈ کر رہا ہے، 4 بیوی سے ایک وقت میں زیادہ نہیں کر سکتے، آپ نے لیے 5ویں بیوی لا رہا ہے۔ قانون تو سب کے لیے برابر ہے، چاہے پرائم منسٹر ہو یا عوام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ جو ہے 4 کی جو قید ہے نا یہ ہر مسلمان کے لیے، لیکن ایکسیپشن اونلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں دے رہا ہوں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا کہ آپ 4 سے بھی زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 5ویں شادی ہوئی ہے نا تو یہ سب جائز ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرام نہیں، غرض نہیں یہ تو حرام ہے 5ویں تو حرام ہے، 4 شادی جائز ہے پاس میں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں آپ جان لیجئے کہ کچھ کنڈیشن بھی اللہ نے لگایا، کچھ ڈیبٹ ہے کچھ کریڈٹ ہے، جان لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، اس کے بعد جب یہ طوفان مچا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شرط لگایا کہ دیکھیں جو بیویوں سے آپ کی شادی ہو چکی ہے چاہے یہ 5ویں ہی کیوں نہ ہے اور جن کے آپ نے مہر ادا کر دیے ہیں تو یہ سب بیوی لیگل ہیں، اس میں کوئی حرام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ بندہ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 5 بیویاں جائز، پہلی بات یہ۔ دوسری بات جو آپ کے پاس کنیز ہے جس کو میں مل کے یمین بار بار بولوں گا، مل کے یمین ہے تو وہ بھی جائز، 2 ہو گئے۔ اب فردر اگر آپ کو شادی کرنی ہے یعنی 4 سے لمٹ جو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں تو 2-3 کنڈیشن کے ساتھ اور 2-3 ریلیکسیشن کے ساتھ۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جو ہے صرف اس خاتون سے اپنی چوائس سے شادی کر سکتے ہیں جو آپ کے خاندان کی عورتیں، چاہے وہ آپ کے خالہ کی بیٹی ہو یا آپ کے خالو کی بیٹی ہو یا آپ کے پھوپھی کی بیٹی ہو یا ماموں کی بیٹی ہو یا چچا کی بیٹی ہو، یعنی قریش خاندان کی جو عورتیں ہیں اسی سے آپ اپنی چوائس سے شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی اپنے خاندان میں کوئی لڑکی پسند آ گئی، کوئی عورت پسند آ گئی تو اس کو پیغام نکاح دے کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں، ایک اور کنڈیشن کے ساتھ، بشرطے کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ نہیں کہ آپ کی جو کوئی خالہ کی لڑکی ہے اور وہ مکے میں ہے ایمان والی یا ہجرت کر کے نہیں آئی ہے تو آپ اس کو نکاح کر کے پیغام دے کر کے بلا لیں، تو نہیں، آپ کے ساتھ دین کے لیے اتنی قربانی دی ہو کہ گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ آئے ہو تو اس میں سے آپ کے قریش خاندان میں سے کوئی اگر عورت خاتون پسند ہے تو آپ اس کو نکاح کا پیغام دے کر کے آپ اپنے شادی میں لا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آؤٹ آف خاندان۔ آؤٹ آف خاندان آپ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتے۔ ہاں، آؤٹ آف خاندان میں صرف ایک آپشن ہے، اور وہ ایک آپشن کیا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت ہے اور وہ خود سے آپ کو آفر کرتی ہے کہ میں اپنے نبی کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کرتی ہوں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتی ہوں اور آپ بھی ان کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ان کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ یعنی فرق کیا ہے کہ بقیہ کوئی بھی ہے، اوس کی ہے، خزرج کی ہے، یہود میں سے ہے، کوئی ہے، آپ اپنی مرضی سے جو بھی خوبصورت عورت نظر آئے آپ کہیں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کو نکاح میں لانا چاہتا ہوں، یہ دروازہ بند۔ آپ سمجھیے، مسلمان کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ آپ کو شام کی عورت پسند آ جائے نکاح کر کے آپ لا سکتے ہیں، سعودی کی عورت پسند آ جائے نکاح کر کے لا سکتے ہیں، سید کی عورت پسند آ جائے نکاح کر کے لا سکتے ہیں، کسی کو بھی لا سکتے ہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان ہے اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں آپ۔
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنڈیشن لگ گیا کہ اپنی من پسند کی لڑکی اس کے بعد صرف اپنے خاندان کی لڑکی کو آپ جو ہے انتخاب کر سکتے ہیں. بقیہ جو آپ کے خاندان کے علاوہ پوری دنیا میں مسلم خاتون ہیں اس میں سے اونلی اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے جو خود سے آپ کے لیے آفر کرے, اور آپ چاہیں تو اس کے آفر کو قبول بھی کریں اور چاہیں تو ریجیکٹ بھی کریں. تو یہ کنڈیشن لگی ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کنڈیشن کے بعد آپ جو ہے 5 سے زیادہ بھی شادی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. 6 بھی کر سکتے ہیں, 7 بھی کر سکتے ہیں, 8 بھی کر سکتے ہیں, 9 بھی کر سکتے ہیں, 10 بھی کر سکتے ہیں, 11 بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئے. لیکن اب یقینی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے پاورفل ہے شخصیت کے طور پہ آ رہے تھے. اب کوئی بھی گھر میں آئے گی تو اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں, تو ہر عورت چاہے گی کہ ہم چلے جائیں ان کے گھر میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے 2-3 کنڈیشن لگا دی کہ ہر نہ کہ اٹھ کے چلے آ کے یا رسول اللہ میں آنا چاہتی ہوں آپ کے گھر میں. تو اس کے لیے کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے مہر کو دینا جو ہے جو فرض ہے ہر مسلمان مرد کے لیے بیوی کے طور پر, وہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرض اٹھا دیا کہ آپ بنا مہر کے بھی شادی کر سکتے ہیں. یعنی مہر دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. کوئی اور عورت آفر کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے گھر میں آ کر کے دین سیکھنا چاہتی ہوں, آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں, بہت اچھی بات آئی ہے, لیکن مہر نہیں ملے گا. اور ہو سکتا ہے کہ مہر کے لالچ میں آ رہی ہو کہ اب تو اچھے دن آ رہے ہیں تو مہر زیادہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ کہا کہ مہر کی کوئی پابندی نہیں آپ کو. نمبر 2, عدل کرنا بھی آپ پر ضروری نہیں, کوئی ضروری نہیں. تو کوئی بھی خاتون ہے آنا ہے تو آؤ, تو سمجھ جا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ یہ کسی دوسرے نیت کی وجہ سے آئے تو ہو سکتا ہے کہ تم کو گھر میں رکھیں لیکن تمہارے قریب نہ جائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے کہ چاہیں تو بیوی کو جو ہے قریب کریں, چاہے تو دور کر دیں, دور کر کے پھر قریب لے آئیں, سب آپشن آپ کے. یہ الگ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کے درمیان عدل کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عدل فرض نہیں کیا تھا, نہ مہر فرض کیا تھا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کو جو ہے مہر بھی عطا کیا اور وقت میں بھی جو بیلنسنگ دی, سب چیز میں بیلنس. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا تھا کہ آپ چاہیں تو کریں, چاہے تو نہ کریں. بات سمجھ میں آئے. تو یہ حکمت کیا تھی اصل میں عورتوں کو کاؤنٹر کرنا. پھر تیسری کنڈیشن کہ جو بھی خاتون آنا چاہتی ہے اس حرم میں آئے, لیکن یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کی دوسری شادی کہیں نہیں ہوگی, پھر اس کو پوری لائف بیوہ رہنا ہے. اب یہ 3 کنڈیشن سوچ سمجھ کے آؤ. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 شادی بعد میں ہوئی ہے. اپنے خاندان میں سے صرف جو ہے ام حبیبہ سے, جب وہ سفیان کی بیٹی تھی, چچا کی بیٹی تھی سمجھیے. اور پھر جو اپنے طرف سے ہبا کر دی تھی وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ساتھ میں. اس کے بعد کسی نے آفر نہیں کی, یا آفر کیے بھی تو قبول نہیں کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا, لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے, اور نہ کسی عورت کو جو ہے آپ کسی عورت سے ریپلیس کر سکتے, گرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے. دیکھیے آیت ہے یہ آیت آپ پڑھیے جا کے گھر پہ, 52 نمبر آئے. لا یحل لک النساء من بعد, اس کے علاوہ جو بتایا گیا ہے کہ ایک آپ کے خاندان میں سے جو آپ کے پسند کی ہو سکتی ہے, یا جو خود سے آفر کرے کہ میں آپ کے حرم میں آنا چاہتا ہوں, وہ ان کے علاوہ اور کوئی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور نہ اپنی بیویوں میں سے کسی کو ریپلیس کر کے ان کو لا سکتا ہے دوسری عورت کو. ولو اعجبک حسنهن, گرچہ بقیہ عورتوں کے حسن آپ کو بہت خوبصورت بھی لگے, تعجب میں بھی ڈال دے. الا ما ملکت یمین, سوائے جو ملک یمین کا آپشن کھلا رہے گا تو وہ آپ کے لیے جائے. اب وہ ملک یمین میں آپ جانتے ہیں ماریا قبطیہ آئیں اور لوگ آئیں, اور پھر جو ہے ملک یمینی میں حضرت صفیہ آئے ہیں, جو ہے ماریا جو ہے حضرت جویریہ بنت حارث آئیں, یہ سب جو جنگ قیدی میں سے آئیں تھیں, ورنہ جو خاندانی میں سے تھی وہ تو 2 ہی آئیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگ جو ہے پورا پروپیگنڈا مار رہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیے, میں وہ آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میں بات بیان. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, بے شک ہم نے حلال کیا ہے آپ کے لیے وہ تمام ازواج جو جن کے مہر آپ نے ادا کر دیا.
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا بھائی ہم نے حلال کیے ہیں، تو آپ جب خوش ہوئے، آپ مطمئن ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں بیوی جو لے آئے ہیں تو اپنے سے نہیں حلال کر لیا، ہم نے حلال کیا، اب تو بات ختم نا۔ تو انا احللنا لک، بہت تاکید دے کر، بے شک ہم نے حلال کر دیے ہیں آپ کے لیے وہ تمام بیویاں جس کے آپ نے مہر ادا کر دیے ہیں، یعنی 5 بیویاں جو گھر میں ہیں وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور جو کوئی بھی ملک یمین میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ہیں۔ پھر وبنات عمک وبنات عماتک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے خالو کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں، اللتی ہاجرن معک، وہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ مطلب اس مشن میں ہجرت کی۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحا، اور وہ مومنہ عورتیں اگر وہ اپنے نفس کو ہبا کر دے نبی کے لیے اور نبی بھی چاہے کہ اس سے نکاح کرنا تو وہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ دیکھیں یہاں آگے نا بقیہ عورتیں کے بارے، یہ تو خاندان کی عورتوں کے بارے میں آپشن ہے، بقیہ عورتوں کے بارے میں کیا؟ بقیہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا، اگر وہ ہبا کرتی ہے تو آپ کے لیے آپشن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور یہ خصوصی رعایت اونلی آپ کے لیے ہے، مومنوں کو علاوہ ہے، مومنوں کو یہ رعایت نہیں، مومنوں کو 4 پر بینڈ ہے، یہ 4 سے آگے جا رہا ہے، یہ کس کے لیے خصوصی طور سے ہے؟ آپ کے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتایا کہ یہ 4 سے زیادہ جو خصوصی طور سے ایکسیپشن دیا ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہم خوب جانتے ہیں کہ مومنوں کے بارے میں کہ ان کے باریوں میں ہم نے کیا فرض کیا کہ 4 ہے تو وہ ایز اٹ از 4 رہیں گے۔ کہا ہے لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ کے لیے کوئی تنگی نہ رہے۔ اب یہ تنگی کیا نہ رہے؟ ہاں اتنا بڑا ریولوشن لانا ہے، اتنا بڑا انقلاب لانا ہے تو اس میں ہزاروں تقاضے آئیں گے، تو یقینی بات ہے کہ کہیں پر اگر جو ہے ایک شادی کے آپشن کے ذریعے سے اسلام کے جو ہے انقلاب کو بہت بڑی مدد مل رہی ہوگی، تو پھر اگر 4 کی پابندی رہے گی تو وہ جو ہے اپرچونیٹی تو مس ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں بتایا نا کہ جو ہے جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی ہے تو پورا خیبر ٹھنڈا پڑ گیا ہے، جب ام حبیبہ سے شادی ہوئی ہے تو ابو سفیان ٹھنڈا پڑ گئے۔ ابو سفیان کی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پوری دشمنی کب تک تھی، دوڑ دوڑ کے آتے تھے لڑ، جب تک ام حبیبہ سے شادی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ضد نمبر 1 پہ آ گئے تھے کہ نہیں ہم ہلنے دیں گے، اور صلح حدیبیہ کے بعد شادی ہو گئی ام حبیبہ سے ان کی بیٹی سے، تو آپ جانتے ہیں کہ اگر نیکسٹ ایئر جو ہے وہ خود ہی صلح کی بات کرنے آ رہے ہیں، آپ صلح کر لیجیے، صلح کر لیجیے، صلح کو رینیو کر دیجیے، صلح کو رینیو کر دیجیے۔ صلح حدیبیہ میں کتنا جنگ میں خندق میں 5 ہجری میں کتنا جو ہے اگریسو، بنو مستلق والے اس وقت تک ٹھنڈا نہ پڑے جب تک حضرت جویریہ سے شادی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تو بول دے کہ میمونہ رضی اللہ سے شادی ہوئی، 5 دن کے بعد بول دے کہ اب میں جو ہے اسلام سے باہر نہیں رہ سکتا۔ بنو مخزوم والے اس وقت ٹھنڈا پڑے جب ام سلمہ سے شادی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلیکسیبل دیا کہ اتنی بڑی میں ذمہ داری دیا ہوں کہ لیظہرہ علی الدین کلی، اس دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کرنا ہے، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، جوز ہو، کوئی بھی ہو، ہر دین پر اس کو غالب کرنا ہے، تو کتنے دشمن ہوں، تو اس کے لیے فلیکسیبلٹی تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شادی کی فلیکسیبلٹی اس کے لیے ہے تاکہ آپ کہیں پہ جو ہے اپنے آپ کو مجبور نہ پائیں کہ کاش کہ ایک شادی کا آپشن رہتا، اس خاندان کے ایک لڑکی میں شادی کر لیتا تو یہ پورا خاندان جو میرا دوست ہو جاتا، اس کی دشمنی ٹھنڈی پڑ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا گو میں آپ کے لیے جائیں، اور یہ نفس کے لیے نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو پہلے ایسی تربیت آپ کی کرایا ہوں کہ 50 سال تک آپ کی ایک وائف ہے، اب 50 سال کے بعد جو ہے 54 سال کے بعد یہ ساری شادیاں ہو رہی ہیں، تو کوئی بیوقوفی کہے گا کہ یہ نفس کے لیے شادیاں تھیں، یہ سب تو کاؤز کے لیے شادیاں تھیں، کوئی نہ کہ اب میں تفصیل سے بتایا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں منافقین کے ایک ایک اعتراض کا جواب دے دیا، جو خاص طور سے وہ تھے کہ اپنے منہ بولے بیٹے بہو سے کیسے شادی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہیں ہی، ما کان محمد ابا احد من الرجال، تم میں سے کسی مرد کے باپ، بیٹیوں کے باپ ہیں،
زینب کے ہیں، رقیہ کے ہیں، فاطمہ کے، ام کلثوم کے، مردوں کے تو باپ ہیں نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ معاملہ کل ہو گیا۔ کیسے شادی کر لیے؟ انہوں نے دیکھ لیا تھا فلاں حالت میں تو اپنے بیٹے سے شیئر کیے، تو بیٹے نے باپ کے لیے قربانی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شادی کیا، میں زوجنا کا، مجھ سے بات کر۔ نمبر 1 یہ معاملہ منافقین کا دبا۔ پھر 4 سے زیادہ اپنے لیے کیسے کر دیے؟ اللہ تعالیٰ میں نے ریلیکس دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو خدا پابندی لگا سکتا ہے وہ اپنے کسی بندے کو ریلیف نہیں دے سکتا؟ 4 کے پابندی لگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسیپشن نہیں دے سکتا؟ یہ کون سے آرگومنٹ کی بات ہے؟ اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو خدا پابندی لگا رہا ہے وہی خدا پابندی سے ایک آدمی کو فری کر رہا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا کہ کیوں، وہ بھی 2 کنڈیشن کے ساتھ۔ ایسے نہیں تھا کہ فری میں جو ہے جتنی عورتیں پسند ہے کر لیں۔ ہاں عورتیں خود سے جو ہے آپ کو آفر کرتی ہیں تو آپ چاہیں تو قبول کر لیں اور چاہیں تو قبول نہ کریں۔ تو یہ معاملہ تھا، تو میں سمجھا کہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہفتہ جو ہے میں تو 11 بیویاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹے نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتویں نمبر پر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آٹھویں نمبر پر حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9ویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10ویں نمبر پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11ویں نمبر پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 11 بیویاں تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 2 جو ہے ملک یمین جو ماریہ قبطیہ، اور ایک جو ہے ریحانہ۔ یہ بنو قریظہ سے جب جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد حصے میں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ریحانہ اور ماریہ قبطیہ۔ آپ جانتے ہیں وہ مقوقس جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے تحفہ بھیجا تھا، تو اسی میں سے جو ہے ان سے بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا تھا۔ اور یہ زینب بنت جہشی کا معاملہ بڑا کریٹیکل تھا، تو یہ بڑی دیندار بھی تھی اور یہ بڑی پاورفل بھی تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی ان بیویوں سے، ان بیویوں کو کتنی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا اندازہ صرف ایک بات سے لگائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور عصر کے بعد تمام بیویوں کے یہاں وزٹ کرتے تھے۔ تو اس میں اگر جو ہے 5 منٹ بھی کسی کے لیٹ ہو جاتی تھی نا تو دوسری بیویوں کو جو ہے کمی محسوس ہونے لگتی تھی، ایسا کریں۔ اور یہ زینب بنت جہشی ہیں جو چالاکی کرتی تھی کہ آپ جب 5 منٹ جو ہے سب کے یہاں فکس کرتے ہیں، اگر 8 بیویاں ہیں 7 بیویاں ہیں تو 7 5 35 منٹ۔ اب یہ چالاکی کیا کرتی تھی، کتنی ذہین تھی کہ 5 منٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم دے، ہائے ہیلو کیے، ہاں خبر خیریت ہے، وہ کیا چل رہا ٹھیک ٹھاک بولے۔ اب جیسے ٹائم ہوا دوسری بیوی کے یہاں جانے کا تو ویسے شہد لا کے پیش کرتے، یا رسول اللہ بس اس کو نوش کر لیجیے۔ اب نوش کرنے میں 1 منٹ تو جائے گا، وہ 1 منٹ کے لیے چالاکی کر دیتے کہ یہ ہم کو پلس مل جائے، اور ادھر جب وہ 1 منٹ کھل جاتا تھا، یہ آپ ہی تک آئے نہیں، لہٰذا اس کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پلاننگ بنائے تھے۔ یہ شہد پوچھتی تھی کہ آپ کو لیٹ کیسے ہو گیا، اور شہد پیش کرتی تھی تو میں تھوڑا سا اس کو کھانے لگا، اچھا رکا پلاننگ والا۔ جیسے آئینہ بولا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے یہ مغافر کی بو آ رہی ہے، نہیں ایسا کیا؟ ابو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت الرجی تھی، اب بولے کہ تم بھی بولنا، میرے یہاں گے تو میں بھی بولوں گا، تم بھی بولے، سب بولنے لگے۔ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہو گیا، سب بول رہے تھے، اس کا مطلب بولے کہ جاؤ آج سے میں شہد کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواج، یا نبی لما تحرم ما احل لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی خوشنودیاں چاہتے ہیں، واللہ غفور رحیم، بات واپس لیجیے، اللہ غفور رحیم۔ آپ دیکھ لیجیے کہ کتنے معاملہ یہ کریٹیکل ہے۔ 1 منٹ بھی کوئی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ ناراض ہونے کے تو دور کی بات، 1 منٹ کو کاؤنٹ کرتے، اور اس سے ٹاپ آف دا ڈے کبھی آپ کو اشارہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو انتقال کر جاؤں گا، بیویاں تو عام طور سے بعد ہی میں آتی ہیں، تو میں سے سب سے زیادہ پہلے قریب کون ملے گی معلوم ہے؟ جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔ تو سب جو ہے اس خوشی میں تھی کہ میں پہلے جاؤں تو میں پہلے جاؤں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں میں ملا، آخرت میں مجھ سے پہلے ملاقات، میرے سوتن کے بعد ملاقات۔ تب ایمان کا لیول دیکھ رہے ہیں آپ،
مرنے کے لیے دعا کر رہی ہیں اپنے شوہر کے سے جلد ملاقات کی وجہ سے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب یہ خواہش تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس کون پہلے کچھ اشارہ کیا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ آئے گا. سب خوشی سے اپنا ادھر آ سب ہاتھ ناپا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سب سے ڈبل تھے سمجھ کہ یہی چاہیں گے پہلے. عمر میں بھی تھی لیکن اتفاق سے یہ زینب بنت جحش کا انتقال ہو گیا. سودا رضی اللہ تعالیٰ زندہ تھا. یہ کیا ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے غلط ہو گئی کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سیکنڈ جینیس تھی. انہوں نے کہا ادھر سنو، وہ جو بتائے تھے نا ہم لوگ جو ہے نادانی کر رہے تھے. یہ ہاتھ ناپنے والے جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا. کہنے کا مطلب ہاتھ لمبا تھا یعنی جو میری بیوی پہلے آئیں گی جو سخی ہوگی لین دین میں ہاتھ لمبا ہوگا اس کا. لہٰذا زینب تو جانتے ہو کہ سب سے زیادہ فیمس تھی کہ یہ شہزادی ہونے کے باوجود ایسے تو تمام ازواج مطہرات خرچ کرنے میں جو ہے دلیر تھی. حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ روزہ رہنے کے باوجود گھر کے پورا سامان لٹا دیتی تھی. لیکن ان کا یونیک مسئلہ کیا تھا کہ یہ شہزادی ہونے کے باوجود ان کو جو ہے چمڑا کو جو ہے دباغ دینے کا جو ہے فن آتا تھا. تو یہ اکیلی بیٹھی رہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو کہتے کیا کریں تو وہی جو ہنر ہے اسی کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور چمڑے کو جو ہے دباغ دے کر کے کام میں لاتی تھی اور اس سے جو پیسہ حاصل ہوتا تھا تو پھر غریب غربا کو بانٹتی. یعنی جو وظیفہ ملتا تھا اس کو تو بانٹتی تھی. سوچتے تھے ٹائم ہے ہی تو لاؤ ایک ہنر اللہ نے دیا ہے تو اس سے بھی کچھ ارن کر لیں اور غریب کا کچھ بھلا کر دیں. وظیفہ اگر 2000 آتا ہے تو 2000 بانٹیں گے نا. اگر 100 روپیہ دیں گے تو 20 لوگوں کو دیں گے تو 2000 اور کما لیتے ہیں تو 40 لوگوں کو مدد کریں گے. تو اتنا زیادہ ان کو جذبہ تھا لوگوں کو کوآپریٹ کرنے کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کہ جب اس کا انتقال ہوا نا تب مجھے معلوم چلا کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ ہاتھ لمبا فزیکل ہاتھ لمبا نہیں، یہ جو ہے لین دین والا ہاتھ لمبا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ سب دعا کرتا کر کہ ہمارے جو ہے جلد سے جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو. اور ملاقات کے لیے موت تھی تو موت کے لیے بھی جو پرواہ نہیں کرتی تھی، اتنی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں آج اس چیپٹر کو کنکلوڈ کیا. اب جو ہے میں نیکسٹ ہفتے جو ہے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آخری ایام ہیں وہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ازواج مطہرات کی عظمت ہمارے دلوں میں جو ہے جاگزیر کرے اور تمام امت مسلمہ کا عورتوں کو رول ماڈل ان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم تمام کو جس طرح انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا دین کے غلبے کے لیے، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی دین کے قربانی کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب